طاہرہ حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت خدیجہ کو طیب و طاہر میرے نبی کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کہا جاتا تھا۔ پہلے سے ہی حضرت خدیجہ کو طیب و طاہر کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاؤ اور تجارت کرو، اور جو منافع ہو اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے آقا نے ایک بات کہی تھی، دونوں عالم کے مالک و مختار نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اے چچا، ارے میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن حضرت خدیجہ کی طرف سے خود ہی میرے لیے پیغام آئے گا، خود ہی پیغام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اکبر سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ اپنی ایک غلام کو بھیجتی ہے، ایک لونڈی کو بھیجتی ہے اور کہتی ہیں کہ جاؤ محمد سے کہنا جا کر کہ میری تجارت کا کام کر لے، اور جو منافع ہوگا، جو دنیا کو میں دیتی ہوں، دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، اس سے دگنا میں تم کو دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا اے میرے سنی مسلمان بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی دونوں عالم کے مالک و مختار نے دنیا والوں کو یہ نہیں بتایا ہے کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، ابھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہتے ہیں کہ اے میسرہ سنو، ارے تم محمد کے ساتھ جاؤ اور جو بھی منافع ہو اس کی طرف دھیان نہ دینا، بلکہ یہ دیکھنا کہ محمد چلتے کیسے ہیں، یہ دیکھنا محمد اٹھتے کیسے ہیں، یہ دیکھنا محمد بیٹھتے کیسے ہیں، ارے محمد کی ادا کیسے ہے، محمد کی چال کیسے ہے۔ ارے اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ نے یہ میسرہ سے کہا، اب میسرہ میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی چل رہے ہیں۔ اب میسرہ کا بیان ہے، میسرہ کہتا ہے کہ جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، دونوں عالم کے مالک و مختار کے ساتھ چلا، مدینے کے تاجدار کے ساتھ چلا، اللہ اکبر۔ ارے میں نے دیکھا کہ دونوں عالم کے مالک و مختار چل رہے ہیں، جب تاری دھوپ ہو رہی ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار ہے، مدینے کے تاجدار ہے، محمد عربی ہے، حضرت فاطمہ کے بابا ہے، جب تاری دھوپ میں ارے میرا نبی چل رہا ہے تو ہم میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے اوپر ارے بابا سایہ کرتا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء اکرام، شان حبیب الرحمن، فیضان مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں عالم کے مالک و مختار پر، مدینے کے تاجدار پر، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا پر بادل سایہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میسرہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ ارے میں نے دیکھا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار مدینے کے تاجدار اگر سوکھے درخت کے پاس چلے جاتے ہیں تو میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا درخت ارے جو ہرا بھرا نہیں تھا تو محمد عربی اس کے پاس پہنچے ہیں وہ ہریالی والا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دونوں عالم کے مالک و مختار کو دیکھا، مدینے کے تاجدار کو دیکھا۔ ارے دنیا میں انسان کے اندر جب پسینہ آیا کرتا ہے تو اس کے پسینے سے ارے بدبو آیا کرتی ہے، لیکن میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارے پسینہ تو آتا تھا، لیکن جب ان کے قریب جاتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
خوشبو آ رہی ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار ہے، مدینے کا تاجدار ہے۔ میں اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، دونوں عالم کے مالک و مختار کے بدن پر، ارے کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی، کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے سائے میں آپ بیٹھ جایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہیں پر ایک گرجا گھر تھا، یہ وہاں کا راہب نصورہ نامی نکل کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار، بڑے مدینے والے آقا، مدینے کا تاجدار اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نصورہ نامی ویسرا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد پوچھتا ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ ذرا غور کرنا ہے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ذہن نشین بٹھا دیجیے کہ میرے نبی نے ابھی ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی میرے نبی نے دنیا والوں کو یہ نہیں بتایا ہے کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ نصورہ کہتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سے کہتا ہے کہ اے نصورہ سنو سنو، ارے ان کو محمد عربی کہا جاتا ہے، اور مکہ کے لوگ ان کو صادق الوعد الامین، ان کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نصورہ کہتا ہے کہ سنو سنو، اے ایسا سنو سنو، ارے میں نے انجیل میں پڑھا ہے، میں نے توریت میں پڑھا ہے، میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی آ کر بیٹھے گا جو امت مسلمہ کا آخری، اس درخت کے نیچے وہی آ کر بیٹھے گا جو آخری نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب نصورہ میرے نبی کے پاس جاتا ہے، نبی کے پاس جانے کے بعد میرے نبی سے کہتا ہے کہ کنارہ اپنی قمیص کو اوپر اٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے ساری نشانیاں تو دیکھ چکا ہوں، ایک نشانی اور دیکھ لوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ اپنا کرتا مبارک اٹھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عالم کے مالک و مختار نے، مدینے کے تاجدار نے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا نے، ہم سب کے غم غصار نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا ہے اور جب کاندھے مبارک کو نصورہ دیکھ لیا ہے، دیکھنے کے بعد آقا روتا ہے کہ اے محمد عربی، ارے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ارے تورات نے بھی کہا ہے، زبور نے بھی کہا ہے کہ آخری نبی جو ہوگا اس کے کاندھے پر مہر نبوت ہوگی اور اس کا نکاح ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تحت معلوم یقین ہو گیا کہ بے شک آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، لیکن کاش اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کے والد تمہیں ستائیں گے، تمہیں پیارا وطن مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات محترم حضرت خدیجہ کا مال فروخت کرتے ہیں، اور اس بار میں سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے، یعنی دونا منافع ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک اور عجیب واقعہ ہے، لیکن حضرات محترم لمبا واقعہ نہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرات محترم جلدی میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت جب وہاں سے واپس آتے ہیں، اللہ